السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، سورہ بقرہ کی تفسیر مکمل چل رہی ہے اور اب مکمل کے قریب ہے۔ پچھلی تفسیر جو سورہ بقرہ کی پارٹ نمبر 14 آئی تھی، وہ آیت نمبر 270 تک آ چکی تھی، 270 تک آ چکی تھی۔ اس میں نظر کے بارے میں تذکرہ کیا گیا تھا۔ آج ہم لوگ الحمدللہ آگے چلیں گے اس کے۔ پچھلی آیت جو آئی تھی اس کے بارے میں، نظر کے بارے میں تھی، وہ آیت یہ تھی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ تم جتنا کچھ خرچ کرو یعنی خیرات اور جو کچھ نظر مانو اسے اللہ بخوبی جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ نظر کا بتایا گیا تھا اس کے بارے میں کہ نظر صرف اللہ سے۔ نظر کا مطلب ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا یا فلاں مصیبت سے نجات مل گئی تو میں اللہ کے راہ میں اتنا صدقہ کروں گا یا فلاں نیک عمل کروں گا۔ اس نظر کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نافرمانی یا ناجائز کام کی نظر مانی ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں، بلکہ نظر بھی نماز روزے کی طرح عبادت ہے۔ اس لیے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر ماننا، اس کی عبادت کرنا جو شرک ہے، جیسا کہ آج کل مشہور ہے، قبروں پر نظر و نیاز کا یہ سلسلہ عام ہے۔ دھاگا باندھنا، نظر ماننا، قبروں پر چادریں چڑھانا، سجدے کرنا، یہ سب کام ہے، ایک صرف شرک ہے۔ اور اللہ تعالی ہمیں بھی تمام امت مسلمہ کو اس شرک سے بچائے۔ جیسا کہ اس سے بہت پہلے تذکرہ کیا جا چکا تھا، اللہ تعالی چند چیزوں کو کبھی نہیں بخشنے والا: شرک کرنا، بدعت کرنا، قطع رحمی کرنا۔ شرک سمجھ رہے ہیں بات کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی شریک ماننا۔ اگر ہم قبروں کو مشکل کشا مان لیں، قبروں سے نظر مانیں، قبروں سے منت مانگیں، قبروں سے ہم اپنی ضرورتیں مانگیں، تو یہ اللہ کا شرک ہے۔ اللہ کے سوا شریک کرنا کسی کو یہ شرک ہے، کیونکہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں، اللہ خالق ہے۔ بدعت شرک کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اپنے قرآن میں اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو میسج خبریں وہی بھیجی، اس پر عمل کرنا، اس سے ایکسٹرا جو ہے وہ بدعت ہے، یا اس میں کچھ چیزیں جوڑ دینا وہ بدعت میں شمار ہے، اور بدعت شرک کی پہلی سیڑھی ہے۔ تیسری بات جو بتائی گئی قطع رحمی۔ قطع رحمی کہتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے بالکل مکمل طور سے قطع کر لینا، تعلق کو توڑ لینا، یعنی ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں، یہ قطع رحمی ہے۔ تین چیزیں ہیں: شرک کرنا، بدعت کرنا اور قطع رحمی کرنا، جس کی معافی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی تمام امت مسلمہ کو ان تمام برائیوں سے اور شرک سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ سلسلے کے مطابق آگے چلتے ہیں۔ 270 آیت نمبر 270 سے آگے چلتے ہیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى علیکم وانتم لا تظلمون۔ انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا تیرے ذمے نہیں، بلکہ ہدایت اللہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو بھلی چیز اللہ کے راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، تم اللہ کے راہ میں جو دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى علیکم وانتم لا تظلمون۔ تمہیں صرف اللہ کی رضامندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تمہیں دے دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔
صدقات کے مستحق صرف وہ غربا ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من تعفف تعرفوهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ صدقات کے مستحق صرف وہ غربا ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے۔ نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں۔ آپ ان کے چہرے دیکھ کر قیافے سے انہیں پہچان لیں گے، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، تم جو کچھ مال خرچ کرو تو اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ جیسے کہ بھی تفسیر نظر کے بارے میں آئی تھی جو بتائی گئی، اور ایک ہے صدقات کے بارے میں کہ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم واللہ بما تعملون خبیر۔ تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عام حالات میں خفیہ طور پہ صدقہ کرنا افضل ہے، سوائے کسی ایسے صورت کے کہ اعلانیہ صدقہ دینے میں لوگوں کے لیے ترغیب کا پہلو۔ اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے کہ اگر صدقہ جب بھی دے پوشیدے کی حالت میں دے، لیکن سوائے اس حالت میں کہ اوپنلی یا کھلے طور سے صدقہ اس حالت میں جب لوگوں کو دے تاکہ دوسرے کو ترغیب دلانا مقصد ہو تو پھر جائز ہے، ورنہ پوشیدہ دیا جائے۔ آپ اس کو سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ صدقہ جب بھی دیں پوشیدہ، یعنی دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں، یعنی آج کے زمانے میں نام و نمود کا زیادہ عنصر پایا جاتا ہے۔ ہر چیز اپنے اقربا کو اپنے رشتہ داروں کو بھی دیتے ہیں تو دکھا کے دیتے ہیں تاکہ نام و نمود ہو، لوگ جانیں کہ فلاں شخص نے اپنے فلاں رشتہ داروں کو دیا، جبکہ اللہ حکم دیتا صدقہ پوشیدگی سے دو۔ سوائے اس حالت میں آپ اوپن ظاہری طور سے دے سکتے ہیں جب لوگوں کو ترغیب دینا ہو۔ مان لیا وہاں جہاں پر کہیں پر رہتے ہیں وہاں پہ آس پاس کے لوگ کسی غریب مساکن کو نہیں دیتے اور آپ کھلم کھلا دے رہے ہیں، تو یہ ایک مقصد ترغیب دینے کا ہے۔ اگر یہ مقصد ہے تو کھلم کھلا دیتے، ورنہ اگر یہ دکھانے کا مقصد ہے، ریاکاری ہے، تو پھر اللہ کے ہاں یہ اجر نہیں بلکہ آپ گنہگار ہو جائیں گے، اللہ کے ہاتھ کی پکڑ ہو جائے۔ یعنی اعلان صدقہ دینے میں لوگوں کے ترغیب کا پہلو ہو، اگر ریاکاری کا جذبہ شامل نہ ہو تو ایسے موقعوں پر پہل کرنے والا جو خاص فضیلت حاصل کر سکتے ہیں وہ احادیث سے واضح ہے۔ تاہم اس قسم کی مخصوص صورتوں کے علاوہ دیگر مواقع پہ خاموشی سے صدقہ خیرات کرنا ہی بہتر ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کو قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جس نے اتنے خفیہ طریقے سے، یعنی اتنا چھپ کر کے صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی یہ پتہ نہیں چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ صدقے میں اخفا یعنی چھپانے کی فضیلت کو بعض علماء نے صرف نفلی صدقات تک محدود رکھا ہے اور صدقہ کی ادائیگی میں اظہار کو بہتر سمجھا ہے، لیکن قرآن کا عموم صدقات و نافلہ اور واجبہ دونوں کو شامل ہے، یعنی حدیث کا مفہوم بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ یعنی کیا فرمایا اللہ کے رسول نے، حدیث کا مفہوم کیا بتایا کہ قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا ان کو، ان شخص کو بھی جو اتنے چھپ کر کے پوشیدہ طریقے سے صدقہ کرتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ آج ہم اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ ہم صدقہ کس طرح سے کرتے ہیں، کیا یہ صحیح کرتے ہیں، کیا ہم قرآن و حدیث کے مطابق چلتے ہیں؟ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ بلکہ ہدایت اللہ دیتا ہے، لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ ہدایت اللہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو بھلی چیز اللہ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ،
وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. تمہیں صرف اللہ کی رضامندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے. تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا. وانتم لا تظلمون، تمہارا حق نہ مارا نہیں مارا جائے گا. یعنی تفصیلی روایت میں اس کی شان نزول میں بیان کی گئی کہ مسلمان اپنے مشرک رشتہ داروں کی مدد کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے. اللہ نے تفسیر بتائی اس کے بارے میں کیا ہے کہ مسلمان اپنے مشرک رشتہ داروں کی مدد کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی کی بنیاد پر اللہ نے فرمایا کہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، یعنی تیرے ذمے نہیں ہے بلکہ ہدایت اللہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو بھی بھلی چیز اللہ کے راہ میں دو گے اس کا فائدہ پاؤ گے. ہدایت کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے. اور ہدایت اللہ کی چاہت پر منحصر کرتی ہے، اس کو بھی یاد رکھو. اگر چاہت ہوگی تو ہدایت ملے گی اور اگر چاہت نہیں ہوگی تو ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت دینے والا کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا، لیکن وہ منصوب ہے چاہت پر. چاہت ہوگی تو ہدایت ملے گی، بنا چاہت کی ہدایت نہیں مل سکتی. اور انسانوں کے اختیار میں نہیں کسی کو ہدایت دینا. اگر انسانوں کے اختیار میں ہدایت دینا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی خوشامد کیے تھے. آخری وقت میں بھی بولے تھے کہ آپ ایک بار کلمہ کہہ دیجئے. تو انسانوں کے ہاتھ میں اختیار دینا نہیں ہے، ہدایت صرف اللہ کے اختیار میں ہے، صرف اللہ کے ہاتھ میں. تو اسی کے بارے میں اسی پر یہ آیت آئی تھی کہ مسلمان اپنے مشرک رشتہ داروں کی مدد کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدایت کے راستے پر لگا دینا یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ تمہارا جو مقصد نیت ہونا چاہیے، جو بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے وہ مقصد اجر کا ہونا چاہیے. جس سے یہ معلوم ہوا کہ غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا باعث اجر ہے. اس لیے غیر مسلموں کو بھی، جو ایمان نہیں لائے وہ غیر مسلموں کو بھی صدقات، خیرات، زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہو تو، اور اس کا یہ باعث اجر بھی ہے. زکوٰۃ، صدقات واجبہ صرف مسلمانوں کا حق ہے، یہ کسی غیر مسلموں کو نہیں دے سکتے. صدقات اور زکوٰۃ کے بارے میں باقی جو ہے فی سبیل اللہ کے بارے میں اور خیرات کے بارے میں، یہ ساری چیزیں جو ہے کسی کی مدد کر دینا تاکہ اللہ راضی ہو جائے. کوئی غریب، ہمارے گھر کے بغل میں کوئی غیر مسلم غریب ہے، فاقے ہے، کھانے کو نہیں ہے، ہم نے اسے کچھ پیسے دے دیے تاکہ وہ کچھ کھانے کی چیزیں لے اپنے بال بچوں میں مل کے کھائے، یہ باعث اجر ہے. اس لیے ذہن میں رکھیں کہ مدد کرتے وقت کبھی یہ اختیار، یہ ذہن میں خیال نہ کریں کہ وہ مسلم ہے کہ نہیں مسلم نہیں. انسانیت کی مدد کرنا چاہے، ہمیں ہر حال میں انسانوں کی مدد کرنی چاہیے، ہر حال میں انسانوں کے ساتھ صلہ رحمی کا اختیار کرنا چاہیے، ہر حال میں انسان کو انسان کی دیکھ کرنی چاہیے. اور آج اس کے الٹا ہے. اس لیے ہمیں انسانیت کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں انسانوں کی مدد کرنی چاہیے ہر حال میں، چاہے وہ جس مذہب کا ماننے والا ہو. اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. اور ہمیشہ یہ تعلیم دی گئی کہ اپنی ذات سے کسی بھی شخص کو تکلیف نہ پہنچائے، نہ اپنی ذات سے، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے ہاتھ سے، نہ اپنی حرکات سے، نہ اپنے نفس سے. ہم اپنے اخلاق کو بہت بلند کر کے دکھائیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اسلام کی تعلیم زبان سے دیں، ہم اپنے اخلاق سے بھی دے سکتے ہیں. اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اپنی ذات سے کسی بھی انسان کو، خواہ وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی مسلک کا ماننے والا، اس کو تکلیف نہ دیں. اس لیے اللہ نے کہا کہ اسے بھی دینا چاہیے، یہ باعث اجر ہے. اور اس سے مراد اور آگے ہے کہ کچھ لوگ ہیں، اللہ کہتا ہے کہ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفوهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدقات کے مستحق صرف وہ غربا ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے. نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں. آپ ان کے چہرے کو دیکھ کر قیافے سے انہیں پہچان لیں گے. وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے. لا يسألون الناس إلحافا، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، تم جو کچھ مال خرچ کرو تو اللہ اس کو جاننے والا ہے. ایک ہوتی ہے کہ احساس،
اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ایسے لوگوں کو جو غریب ہیں، مستحق ہیں، لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کا ضمیر گوارا نہیں دیتا، ہمیں اس پر خاص خیال کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کی خاص کر مدد کریں۔ کچھ تو ایسے فقراء ہوتے ہیں جو راہ چلتے لوگوں کے ہاتھ پکڑ کے مانگ لیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مانگتے نہیں، آپ ان کے چہرے دیکھ کے انداز کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں پہ زیادہ رحم کرنے کا، زیادہ سے زیادہ دھیان دینا چاہیے، کیونکہ ان کا ضمیر اجازت نہیں دیتا ہاتھ پھیلانے کا، لیکن وہ مجبور ہیں۔ اس سے مراد وہ مہاجرین ہیں جو مکہ سے مدینہ آئے اور اللہ کے راستے میں ہر چیز سے کٹ گئے۔ دینی علوم حاصل کرنے والے طلباء علماء بھی اس کے ذیل میں آ سکتے ہیں۔ اور من التعفف، تعفف سوال سے بچنا اختیار کرنا ہے، الحافہ چمٹ کر سوال کرنا کہتے ہیں، یعنی اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ فقر اور غربت کے باوجود سوال سے بچتا اختیار کرنا، تعفف یعنی سوال سے بچتا، اور الحافہ چمٹ کر سوال نہیں کرتے، اس سے گریز کرتے بچتے ہیں۔ بعض نے الحاف کے معنی یہ کیے ہیں بالکل سوال نہ کرنا، کیونکہ ان کی پہلی صفت عفت بیان کی گئی ہے فتح قدیر کے مطابق، اور بعض نے کہا کہ وہ سوال میں الحاج اور رازداری نہیں کرتے، اور جس چیز کی انہیں ضرورت نہیں اسے لوگوں سے طلب نہیں کرتے، اس لیے الحاف یہ ہے کہ ضرورت نہ ہونے کے باوجود بطور پیشہ لوگوں سے مانگے۔ اس مفہوم کی تائید ان حدیث سے ہوتی ہے جن میں کہا گیا کہ مسکین وہ نہیں جو ایک ایک دو دو کھجور یا ایک ایک دو دو لقمے کے لیے در در پر جا کر سوال کرے، مسکین تو وہ ہے جو سوالوں سے بچتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تھی کہ لا یسألون الناس الحافا کے حوالہ پیش فرما دیا، صحیح بخاری حدیث نمبر 4539 اور حدیث 1476، صحیح بخاری حدیث نمبر 4539 اور حدیث 1476۔ اس لیے پیشہ ور گداگروں کے بجائے مہاجرین، دین کے طلباء، علماء، سفید پوش ضرورت مندوں کا پتہ چلا کر ان کی امداد کرنی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، جو سوال کرنے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا انسان کی عزت و نفس خودداری کے خلاف ہے۔ علاوہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پاس ما یغنی اتنا سامان ہو جو اس کی کفایت کرتا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں سے سوال کرے گا تو قیامت والے دن اس کے چہرے پر زخم ہوگا۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ جس کے پاس ضرورت کے سامان ہیں، وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکتا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں سے مانگتے پھرتا ہے، تو قیامت والے دن اس کے چہرے پر زخم ہوں گے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1626، سنن سنائی حدیث نمبر 2593، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1840، جامع ترمذی حدیث نمبر 650۔ کیا حدیث ہے کہ ایسا شخص جس کے پاس ضرورت کی چیزیں ہیں، اپنی کفایت کر سکتا ہے، اس کے باوجود وہ لوگوں سے سوال کرے گا، مانگے گا، تو قیامت والے دن اس کے چہرے پر زخم ہوں گے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1626، سنن سنائی حدیث نمبر 2593، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1840، جامع ترمذی حدیث نمبر 650۔ بخاری مسلم کی روایت میں ہے کہ لوگوں سے ہمیشہ سوال کرنے والے کے چہرے پر قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا، صحیح بخاری حدیث نمبر 1474، صحیح مسلم حدیث نمبر 103 اور 1040، صحیح بخاری حدیث نمبر 1474، صحیح مسلم حدیث نمبر 1040 and 103۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے اور نہ انہیں خوف ہے نہ غمگینی۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ سودخور لوگ نہ کھڑے ہوں گے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی، سودخور لوگ کھڑے نہ ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خپتی بنا دے، یہ اس لیے
کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ کی نصیحت سن کر رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اور جس نے پھر بھی کیا وما امرہ الی اللہ، جس نے پھر بھی کیا وہ جہنمی ہے۔ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جس نے جان کے بھی پھر بھی کیا وہ جہنمی ہے، ایسے لوگ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب کل کفار اثیم، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اور اللہ کسی ناشکرے اور گنہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ سود کو مٹاتا، صدقے کو بڑھاتا، اور اللہ کسی ناشکرے گنہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ کسی ناشکرے اور گنہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ نیک کام کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کوئی خوف ہے نہ اداسی اور غم، ان پر نہ تو کوئی خوف ہے نہ اداسی نہ غم۔ تو ربا کے لغوی معنی زیادتی اضافے کے ہیں، اور شریعت میں اس کا اطلاق ربا الفضل، ربا السنہ پر ہوتا ہے۔ ربا الفضل اس سود کو کہتے ہیں جو 6 اشیاء یا وزنی اشیاء کمی بیشی نقد ادھار کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کی تفصیل حدیث میں ہے کہ مثلا گندم کا تبادلہ گندم سے کرنا، یعنی گیہوں کا تبادلہ گیہوں سے کرنا، تو فرمایا گیا ایک تو برابر برابر ہو، دوسرے یدن بیدن ہاتھوں ہاتھ ہو، اس میں کمی بیشی ہوگی تب بھی، اور ہاتھوں ہاتھ ہونے کے بجائے ایک نقد دوسرا ادھار یا دونوں ہی ادھار تب بھی وہ سود ہے۔ ربا سنہ، ربا سیاح کا مطلب ہے کسی کو مثلا 6 مہینے کے لیے اس شرط پہ 100 روپے دینا کہ واپسی پر 125 روپے ہوگی، اور 25 روپے 6 مہینے کی مہلت کے لیے دیے جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے منسوب قول ہے، اس میں اس طرح بیان کیا گیا کہ کل قرض جرى منفعة فهو ربا، فیض القدیر شرح جامع الصغیر والیوم 9 حدیث نمبر 4488 4487 4487، قرض پہ لیا گیا نفع سود ہے، یعنی کسی شخص کو ہم نے 100 روپے دیا، یہ کہہ کر 6 مہینہ بعد واپس کرو گا تو 125 روپے لیں گے، یہ قرض پہ لیا گیا نفع ہے اور نفع سود ہے۔ یہ قرضہ ذاتی ضرورت کے لیے لیا گیا ہو یا کاروبار کے لیے، دونوں قسم کے قرضوں پہ لیا گیا سود حرام ہے، اور زمانہ جاہلیت میں بھی دونوں قسم کے قرضوں کا رواج تھا، شریعت نے بغیر کسی قسم کے تفریق کے دونوں کو مطلقاً حرام قرار دیا گیا۔ اس لیے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تجارتی قرضہ جو عام طور پر بینک سے لیا جاتا ہے اس پر اضافہ سود نہیں، اس لیے کہ قرض لینے والا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، جس کا کچھ حصہ وہ بینک کو یا قرض دہندہ کو لوٹا دیتا ہے، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ ان کی قباحت ان متجدد دین کو نظر نہیں آتی جو اس کو جائز قرار دینا چاہتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو اس میں بڑی بڑی قباحتیں ہیں۔ مثلا قرض لے کر کاروبار کرنے والے کا منافع تو یقینی نہیں، بلکہ منافع تو کبھی اصل رقم کی حفاظت کی ضمانت بھی نہیں دیتا، اور بعض دفعہ کاروبار میں ساری رقم ڈوب بھی جاتی ہے، جبکہ اس کے برعکس قرض دہندہ یعنی چاہے وہ بینک کا ہو یا کوئی ساہوکار کا منافع متعین ہو جس کی ادائیگی ہر صورت میں لازمی ہے، جبکہ قرض کے ساتھ کوئی بھی اب منافع بزنس کیا کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ چلے گا ہی، ڈوب بھی سکتا ہے، تو پھر ہم اضافہ رقمی گارنٹی کیسے دیتے ہیں؟ یہ بات پوچھنی چاہیے ایسے لوگوں سے۔ تو ایک منافع متعین ہے جس کی ادائیگی ہر صورت میں لازمی ہے، یہ ظلم کی ایک اور واضح صورت ہے جسے شریعت اسلامیہ کسی طرح سے جائز قرار دے سکتی ہے۔ کس طرح سے دے سکتی ہے؟ کسی طرح سے جائز قرار نہیں دے سکتی۔ الہٰبادی شریعت تو اہل ایمان کے معاشرے کے ضرورت مندوں پر بغیر کسی دینوی غرض و منفعت کے خرچ کرنے کی ترغیب دیتی ہے، جس سے معاشرے میں اخوت، بھائی چارے، ہمدردی، تعاون، شفقت، محبت کے جذبات کو فروغ پاتے ہیں۔ اس کے الٹا سودی نظام سے سنگدلی اور خود غرضی کو فروغ ملتا ہے۔
ایک سرمایہ دار کو اپنے سرمایہ کے نفع سے قرض ہوتی ہے. کوئی بھی سرمایہ دار اپنے سرمایہ سے نفع رکھتا ہے، اسی سے محبت کرتا ہے. چاہے معاشرے میں ضرورت مند بیماری بھوک افلاس سے کرا رہے ہوں یا بے روزگار اپنی روز زندگی سے بیدار ہوں، شریعت میں اس شقاوت سنگ دلی کو کسی طرح پسند نہیں کر سکتی. اس کے اور بہت سے نقصانات ہیں، تفصیل کی گنجائش نہیں ہے. بہرحال سود مطلقاً حرام ہے، چاہے ذاتی ضرورت کے خاطر لیے گئے قرضے کا سود ہو یا تجارتی قرضے پر. سود ہے، سود حرام. سود خور کی کیفیت قبر سے اٹھتے وقت یا میدان محشر میں ہوگی. تجارت میں تو نقد رقم اور کسی چیز کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے، دوسرے اس میں نفع نقصان کا امکان رہتا ہے، جبکہ سود میں یہ دونوں چیزیں مفقود ہوتا ہی نہیں. اس میں علاوہ اس کے علاوہ کیا کہ بیع کو اللہ نے حلال اور سود کو حرام قرار دیا، پھر یہ دونوں کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ قبول ایمان کے بعد یا علم ہو جانے کے پر توبہ کے بعد پچھلے سود پر گرفت نہیں ہوگی. دونوں بات کہی گئی کہ قبول ایمان کے بعد یا علم ہو جانے پر توبہ کے بعد پچھلے سود پر گرفت نہیں ہوگی. ایمان میں آ گئے، پچھلا جو کام کیا اس پر گرفت نہیں ہوگی، اور جان گئے اس کے بعد نہیں کیا تو گرفت نہیں ہوگی، اور جاننے کے بعد کیا تو بہت بڑا گناہ. اللہ نے کیا فرمایا اس کے بارے میں کہ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور کسی ناشکر گنہگار کو اللہ دوست نہیں رکھ سکتا. اور بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ نیک کام کرتے ہیں، نمازوں قائم کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، ان پر نہ تو کوئی خوف ہے نہ اداسی نہ غم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مخاطب کرتا ہے ایمان والوں کو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جو سود باقی رہ گیا وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایماندار ہو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ہاں اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے وعدے کر دیا ایمان والوں کو کہ اگر تم نہیں چھوڑتے، اپنی بات پر قائم ہوتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کو تیار ہو. اعلان جنگ کر دی گئی. آج ہم مسلمان کتنے سود ہیں، سودوں پر پیسہ لیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. سود پر پیسہ لیتے ہیں، باہر آنے کے لیے بزنس کے سود پر پیسہ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ وعدے کر دیتا کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جو سود باقی رہ گیا وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایماندار ہو. اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ آگے کہتا ہے کہ فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے تیار ہو جاؤ. اور دنیا کا کون ایسا شخص ہے جو اللہ اور رسول سے لڑے اور جیت جائے؟ اور آگے اللہ کہتا ہے کہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، ہاں اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی. اور آگے کہتا ہے اللہ کہ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم پر ظلم کرو نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. کہ وہ جو توبہ پر ثابت قدم رہتا ہے، قبول یا سوء عمل اور فسادنیت کی وجہ سے ایسے حالات کے رحم کرم پر چھوڑ دیتا ہے، اسی کے لیے اس کے بعد دوبارہ سود لینے والے کے لیے وعید ہے. سود کے معنوی روحانی بہت سے نقصانات ہیں، بہت سی وجہ ہے. سود میں بظاہر تو بڑھوتری نظر آتی ہے، لیکن معنوی حساب سے یہ مال انجام کے اعتبار سے سودی رقم ہلاکت بربادی کا باعث بنتا ہے. اس حقیقت کا اعتراف اب یورپی ماہرین معیشت بھی کرنے لگے، اور اللہ نے اس کے بارے میں وعید کی. ایسی سخت وعید ہے کہ قرآن مجید میں کسی اور معصیت کے ارتکاب میں نہیں دی گئی. اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسلامی مملکت میں جو شخص سود چھوڑنے پر تیار نہ ہو تو خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے توبہ کرے اور باز نہ آئے، ایسی صورت میں سے قدر اڑا دے. یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے. ابن کثیر کے مطابق سود کا مطلب ہوتا ہے زنا کر. اگر جس نے سود لیا، سود کا مطلب ہوتا ہے زنا کرنا. اور پتہ ہے آپ کو کتنی بار زنا کرنا؟ 70 بار زنا کرنا ہے. اور کس کے ساتھ؟ اپنی سگی ماں کے ساتھ. اندازہ کر لو میرے بھائی، اندازہ کر لو. ایک تو زنا سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں پر بھی لڑنے کے نہیں کہا، مطلب کہیں بھی نہیں. اتنے جلال میں اللہ تعالیٰ نے آیت نہیں اتاری
کہیں پر بھی نہیں کہا مسلمانوں کو کہ تم ایسا نہیں کرو گے تم ہم سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو جاؤ. سود پر اللہ نے کہا, صرف سود پر. اندازہ کر لو کتنی بڑی اس کی وعید ہے اس کے بارے میں آئی, کتنی بڑی وعید آئی اس کے بارے میں کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ سے اس کے رسول سے لڑنے کے تیار ہو جاؤ. یہ وعید ہے, کتنی بڑی وعید آئی. ایسی سخت وعید قرآن مجید میں اور کسی معصیت کسی گناہ کے ارتکاب میں نہیں دی گئی جیسے سود کے بارے میں دی گئی. اور سود لینا اور دینا دونوں گناہ کبیرہ میں سے ہے. اور سود مطلب زنا کرنا ہے, اور ایک بار نہیں, دو بار نہیں, 70 بار, اور وہ بھی اپنی سگی ماں کے ساتھ. کیا اندازہ کر سکتے ہو؟ ضمیر اتنا بھی گر چکا. اندازہ کر لو سود پہ کتنی بڑی وعید آئی. تم اگر اصل در سے زیادہ وصول کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے ظلم ہوگا. اللہ نے کہا کہ توبہ کر لو. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ, اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی. وَلَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ, نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. تم اگر اصل در سے زیادہ وصول کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے ظلم ہوگا, اور اگر تم اصل در سے بھی نہ دیا جائے تو یہ تم پر ظلم ہوگا. اس لیے نہ آپ ظلم کیجیے نہ آپ پر ظلم کیا جائے گا. زمانہ جاہلیت میں قرض کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں سود در سود, جس کو ہم بولتے ہیں آج کے انگلش میں کمپاؤنڈ انٹرسٹ, سود در سود اصل رقم میں اضافہ ہی ہوتا چلا آتا ہے, جس سے وہ تھوڑی سی رقم ایک پہاڑ بن جاتی تھی, جس کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی تھی. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کوئی تنگ دست ہو تو آسانی تک اسے مہلت دو, اور اگر قرض بالکل ہی معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے. حدیث میں بھی اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. کتنا فرق ہے ان دونوں نظاموں میں. ایک سراسر ظلم, سنگ دلی, خود غرضی پر مبنی نظام, دوسرا ہمدردی, تعاون, ایک دوسرے کو سہارا دینے والا نظام. مسلمان خود ہی اس بابرکت اور پر رحمت نظام الہی کو نہ اپنائیں تو اس میں اسلام کا کیا قصور اور اللہ پر کیا الزام. کاش مسلمان اپنے دین کی اہمیت افادیت کو سمجھ سکیں, اس پر اپنے نظام زندگی کو استوار کر سکیں, قائم کر سکیں. سب سے بڑی بات آگے ہے کہ وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دی جانی چاہیے, اور صدقہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر. اب یہ بات بتا دی گئی کہ کوئی اتنا تنگ دست ہے, اس نے قرض لیا, ادائیگی نہیں کر پا رہا ہے, تو اسے مہلت دو, اور اس سے بہتر ہے کہ اسے معاف کر دو. اس لیے اللہ نے کہا کہ اگر تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دی جانی چاہیے, اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اگر تم میں علم ہو اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے, اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ما کسبت وہم لا یظلمون, ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيحا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان
فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسعموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأقوم للشهادة وعدنا إلا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر، ایک وقت مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والوں کو چاہے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے، کاتب کو چاہے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے، جس سے اللہ نے اسے سکھایا بس اسے بھی لکھ دینا چاہیے. جس کے ذمے حق ہو وہ لکھوائے اور اپنے اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں. ہاں، جس شخص کے ذمے حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو. اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کر لو، تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دلا دے. اور گواہوں کو چاہیے کہ وہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو لکھنے میں کاہلی نہ کرو. اللہ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے، اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی ہے، اور بہت قریب ہے اس سے کہ تم شک میں نہ پڑو. ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو تو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں. خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو. ولا یضار کاتب ولا شہید. خرید فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو. وَإِن تَفْعَلُوهُ فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور یاد رکھو کہ نہ تو لکھنے والوں کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو، اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے. اور اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. قرض کے بارے میں ایک بات آئی کہ حدیث مفہوم ہے کہ قرض بے نمازی کو قرض بھی نہ دیا جائے. لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ تو اس لیے کہ جو بے نمازی ہے، جس نے اللہ سے وعدہ وعید کر کے آیا، اس نے اللہ کی عبادت کو ترک کر دیا، اپنے وعدے کو بھلا دیا. جب اللہ سے کیے گئے وعدے کو وہ بھلا سکتا ہے تو تمہارے قرض کو وہ کتنا دن رکھ سکتا ہے یاد؟ یہ بتا دو. اس لیے بے نمازی کو قرض بھی نہ دیا جائے. یہ قرض کے بارے میں. تو بات چلی تھی سودی نظام کے بارے میں کہ جب سودی نظام کی سختی سے ممانعت اور صدقات و خیرات کی تاکید بیان کی گئی تو پھر ایسے معاشرے میں دیون یعنی قرضوں کی بہت ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ سود تو ویسے ہی حرام ہے اور ہر شخص صدقہ خیرات کی استطاعت نہیں رکھتا. اسی طرح ہر شخص صدقہ لینا پسند بھی نہیں کرتا. پھر اپنی ضرورت و حاجات پوری کرنے کے لیے قرض ہی باقی رہ جاتا ہے. اس لیے حدیث میں قرض دینے کا بڑا ثواب بیان کیا گیا. تاہم قرض جس طرح سے ایک ناگزیر ضرورت ہے، اس میں بے احتیاطی یا تساہل جھگڑوں کا باعث بنتی ہے. قرض دیا، بعد میں قرض لینے والا دینے سے انکار کر رہا ہے تو ایک جھگڑے کا باعث بن جاتا ہے. اس لیے اللہ نے کیا کہا کہ اس لیے اس آیت میں کہا گیا جسے آیت دین کہا جاتا ہے کہ جو قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے. ابھی جو یہ آیت کے جو تلاوت کی گئی یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، اسے آیت دین بھی کہا جاتا ہے. اور جو قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرض کے سلسلے میں ضروری ہدایت دی اس میں تاکہ یہ ناگزیر ضرورت لڑائی جھگڑے کا باعث نہ بنے. اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ مدت کا تعین کر لو. جب قرض دو تو مدت کا، بھائی ہم تمہیں قرض دے رہے ہیں ٹھیک ہے،
لیکن تم کب لوٹاؤ گے وہ ایک وقت مقرر بتا دو. تو قرض دینے سے پہلے کیا کیا شرطیں اللہ نے بتائی کہ مدت کا تعین کر لو. دوسرا یہ کہ اسے لکھ لو. تیسرا یہ کہ اس پر مسلمانوں میں سے 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں گواہ بنا لو جسے تم پسند کرتے ہو. 3 چیزیں بتائی قرض کے بارے میں کہ سب سے پہلے قرض کی میعاد مقرر کر لو کہ بھائی ہم تمہیں قرض دے رہے ہیں تو کب لوٹاؤ گے. اب قرض لینے والا 6 مہینہ 4 مہینہ 3 مہینہ 1 سال کا میعاد مقرر کیا. اس کے بعد کیا کہا کہ اسے لکھ لو. پھر اس کے بعد کیا کہا کہ اس پر یعنی جو لکھا آپ نے اس پر مسلمانوں میں سے 2 مرد یا 1 مرد 2 مرد یا 1 مرد 2 عورتوں گواہ بنا لو جسے تم پسند کرتے ہو. اور اس کے بعد آیا تذکرہ کے بارے میں کہ اگر کوئی انکار کر دے لکھنے سے بھی اس کے بارے میں اللہ نے کہا حکم دیا حق کے بارے میں کہ اس سے مراد مقروض ہے یعنی وہ اللہ سے ڈرتا ہو رقم کی صحیح تعداد لکھوائے. ویسا شخص ہے جو جانتا نہیں بوجھتا نہیں پڑھنے نہیں آتا تو کیا پتہ کیا لکھ رہا. تو لکھنے والے کو کہا گیا کہ وہ اللہ سے ڈرے اور رقم کی صحیح تعداد لکھائے اس میں کمی نہ کرے. اور آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ مقروض اگر کم عقل یا کمزور بچہ یا مجنون ہے تو اس کے ولی کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھوا لے تاکہ صاحب حق قرض دینے والے کو نقصان نہ ہو. یعنی جن کی دینداری اور عدالت پر تم مطمئن ہو. علاوہ قرآن کریم کی اس نص سے معلوم ہو کہ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے. نیز مرد کے بغیر صرف اکیلی عورت کی گواہی بھی جائز نہیں سوائے ان معاملات کے جن پر عورت کے علاوہ کوئی اور مطلع نہیں ہو سکتا. مدعی ایک قسم کے ساتھ 2 عورتوں گواہی پہ فیصلہ کرنا جائز ہے یا نہیں. اس طرح 1 مرد گواہ کے ساتھ فیصلہ کرنا جائز ہے جبکہ دوسرے گواہ کی جگہ مدعی قسم کھا لے. فقہاء حناف کے نزدیک ایسا کرنا جائز نہیں جبکہ محدثین اس کے قائل ہیں کیونکہ حدیث سے 1 گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنا ثابت ہے. 2 عورتیں جب 1 مرد گواہ کے برابر ہیں تو 2 عورتوں اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنا بھی جائز ہوگا. یہ باریکی تھوڑا سا جو مجھ کے آپ سمجھے ہوں یہ حق یہ فیصلے کے بارے میں گواہی کے بارے میں کہ 1 مرد کی گواہی یا 2 عورتوں کی گواہی برابر ہوتی ہے. تو جب 1 مرد گواہی اور قسم پر فیصلہ ہو سکتا ہے تو 2 عورتوں کی گواہی اور قسم پر بھی فیصلہ ہو سکتا ہے کیونکہ 1 مرد 2 عورت کی گواہی برابر ہے. یہی کہا گیا کہ جائز ہے یہ فتح قدیر کے مطابق. یعنی 1 مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کو مقرر کرنے کی علت و حکمت ہے یعنی عورت عقل اور یادداشت میں مرد سے کمزور ہے جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر 304 صحیح مسلم حدیث نمبر 79 میں بھی عورتوں کو ناقص العقل کہا گیا. اس لیے عورتوں سے میری گزارش ہے کہ میری بات کو برا نہ مانے. یعنی عورت عقل اور یادداشت میں مرد سے کمزور ہے جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 304 صحیح مسلم حدیث نمبر 79 میں بھی عورت کو ناقص العقل کہا گیا. اس میں عورت کے استخفاف اور فروتری کا اظہار نہیں جیسا کہ بعض لوگ باور کراتے ہیں بلکہ ایک فطری کمزوری کا بیان کیا گیا ہے. ایک فطری کمزوری کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت معیشت پر مبنی ہے. مقابلہ کوئی اس کو تسلیم نہ کرے تو اور بات ہے لیکن حقائق واقعات کے اعتبار سے یہ ناقابل تردید بھی ہے. اور یہ لکھنے کے فوائد ہیں اس سے انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے. یعنی جب قرض دو تو لکھوا لیا کرو وقت متعین کر لیا کرو گواہ رکھ لیا کرو. یہ کہا گیا کہ لکھنے کے فوائد ہیں اس سے انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے گواہی بھی درست رہے گی اور گواہ کے بولنے شک کرنے فوت یا غائب ہونے کی صورت میں بھی یہ لکھا ہوا کام آ جائے گا. اس سے یاد آ جائے گا اور بھول اور شک دور ہو جائے گا. اور شک و شبہ اختلاف سے بھی فریقین محفوظ رہیں گے کیونکہ شک اختلاف پڑنے کی صورت میں تحریر دیکھ کر شک دور کیا جا سکتا ہے کہ بھائی فلاں وقت لکھایا تھا فلاں لوگ گواہ تھے. اس لیے حکم دیا کہ جب گواہوں کو بلایا جائے تو گواہ بھی فوراً آ جائے. اللہ نے حکم دیا ہی. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. کہا گیا کہ اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضے میں رکھ لیا کرو. ہاں اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جیسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کر دے. اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے
اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اسے چھپا لے گا وہ گنہگار، اور جو کچھ تم کرتے ہو واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے عمل سے غافل نہیں ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ نقد سودے کو نہ لکھنے میں کوئی گناہ تو نہیں، تاہم اس پر گواہ بنانا ضروری ہے، بالخصوص جب فروخت شدہ چیز زیادہ قدر و قیمت والی ہو، مثلا زمین، مکان، دکان، باغ، حیوانات، گاڑیاں وغیرہ، جبکہ مفسرین نے اسے امر ارشاد کہا ہے۔ تفسیر باب میں دیکھیے والیوم 4 504۔ یعنی کہ ان کو نقصان پہنچانا یہ ہے کہ دور دراز کے علاقے میں ان کو بلایا جائے جن سے ان کی مصروفیات میں حرج یا کاروبار میں نقصان ہو، ان کو جھوٹی بات لکھنے یا اسی گواہی دینے مجبور کیا جائے، اس لیے اللہ کہا کہ ایسی چیزوں سے بچو۔ اور بعض چیزوں کی تاکید کی گئی، ان پہ عمل کرو، جن چیزوں سے روکا گیا اسے اجتناب کرو۔ اگر سفر میں قرض کا معاملہ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے اور وہاں لکھنے والا کاغذ پنسل وغیرہ نہ ملے تو اس کی متبادل صورت بتلائی گئی۔ قرض لینے والا کوئی چیز وائن قرض دینے والے کے پاس رہن گروی رکھ دے، اس سے گروی کی مشروعیت اس کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ذرہ ایک یہودی کے پاس جو کے بدلے گروی رکھی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2513، صحیح بخاری حدیث نمبر 2513۔ اس لیے گروی رکھنے کہا۔ اگر سفر میں ہے، لکھنے کی کوئی چیزیں نہیں ہے، تب قرض لینے والا اپنی کوئی چیز گروی رکھ دے، ایسی جس سے نفع موصول ہوتا ہو، تو اس نفع کا حقدار مالک نہ ہوگا نہ کہ دائن۔ البتہ اس پر دائن کا اگر کچھ خرچ ہوتا ہے تو اس سے وہ اپنا خرچ وصول کر سکتا ہے، باقی نفع مالک کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اگر دودھ والا جانور یا سواری والا ہو تو اس پر خرچے کے بدلے اس جانور کا دودھ لے لینا، اس پر سواری کرنا وائن قرض دینے والے کے لیے جائز ہے، جیسا کہ اس بخاری کی حدیث سے ثابت ہے۔ یعنی ایک دوسرے پر اعتماد ہو تو بغیر گروی رکھے بھی ادھار کا معاملہ کر سکتے ہو، اللہ نے یہ بھی چھوٹ دے دی۔ امانت سے مراد یہاں قرض ہے، اور اللہ سے ڈرنے والے اسے صحیح طریقے سے ادا کرے۔ اور گواہی کا چھپانا کبیرہ ہے، اس لیے اس پر سخت وعید یہاں قرآن میں اور حدیث میں بیان کی گئی۔ اس لیے صحیح گواہی آسمان، زمین کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، اور صحیح گواہی دینے کی فضیلت بھی بڑی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سب سے بہتر گواہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی از خود گواہی کے لیے پیش ہو جائے۔ لا اخبرکم بخیبر الشہداء الذی یاتی بشہادت قبل ان یسالہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 1719 1719۔ یعنی سب سے بہتر گواہ وہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی خود گواہی کے لیے آ جائے۔ اور ایک دوسری بات میں بدترین گواہ کی نشاندہی بھی فرمائی گئی کہ الذین یشہدون قبل ان تشہدوا، صحیح بخاری الذین یشہدون قبل ان یستشہدوا، صحیح بخاری حدیث نمبر 6428، صحیح مسلم حدیث نمبر 213، صحیح بخاری حدیث نمبر 6428، صحیح مسلم حدیث نمبر 213۔ یعنی سب سے بدترین گواہی کی نشاندہی کی گئی کہ وہ لوگ ہیں جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی گواہی دے دیتے ہیں، مطلب جھوٹی گواہی دے کر گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ آیت میں اس کا ان کے دل کے بارے میں تذکرہ کیا گیا کہ کتمان دل کا فعل ہے۔ علامادی یہ دل تمام اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ دل تمام اعضاء کا سردار ہے، اور دل جب خراب ہو گیا تو سب چیز خراب ہو گئی۔ اور یہ گوشت کا ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر یہ صحیح رہے گا تو سارا جنس صحیح رہتا ہے، اور اگر اس میں فساد آ جائے تو سارا جنس فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 52، صحیح بخاری حدیث نمبر 52۔ ایک حدیث میں بھی آتا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ یہ سارے اعمال جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہم بجا لاتے ہیں کیونکہ ہماری طاقت ہے، سے بڑھ کے نہیں، لیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات وسوسوں پر تو ہمارا اختیار نہیں ہے، اور وہ تو انسانی طاقت سے ہی ماروا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی محاسبہ کا اعلان فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی الحال تم سمعنا و اطعنا ہی کہو۔ چنانچہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے جذبہ سمع و اطاعت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آیت اتاری تھی، وہ آیت تھی کہ سورہ بقرہ کی آخری آیت جو ابھی اس کے تذکرہ بارے میں آئے گا کہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ، آسمان و زمینوں کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کا حساب تم سے لے گا۔ یہ حدیث آ رہی تھی ابھی کہ صحابہ پریشان ہو گئے تھے۔
کہ دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں اللہ نے اس کا بھی حساب کے بارے میں حکم دیا. آگے ہے کہ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. پھر جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. رسول ایمان لایا ہے اس چیز پر جو اس کی طرف سے اللہ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے. یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے. اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے. لا نفرق بین احد من رسله، یعنی اللہ نے جتنے بھی رسول اتارے ہم اس پر تفریق نہیں کرتے. اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے. آگے ہے کہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، انہوں نے کہہ دیا ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین. اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے. اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جو نیکی وہ کرے جو اس کے لیے، اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے. اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا. اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر. تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو صحابہ ڈر گئے تھے اور اللہ کے رسول کے پاس آئے. تو کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ فرمایا کہ فی الحال تم سمعنا و اطعنا ہی کہو. چنانچہ صحابہ کے جذب سمع اطاعت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، سے منسوخ فرما دیا. ابن کثیر کے مطابق، صحیح ابن کے مطابق. اور آگے ہے ایک حدیث ہے کہ ان اللہ تجاوز لها عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل ان تتکلم. صحیح بخاری حدیث نمبر 2528، صحیح مسلم حدیث نمبر 201، یعنی صحیح بخاری حدیث نمبر 2528، صحیح مسلم حدیث نمبر 201. اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جی میں آنے والی باتوں کو معاف فرما دیا، البتہ ان پر گرفت ہو گئی جن پر عمل کیا جائے یا جن کا اظہار زبان سے کر دیا جائے. دلوں میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں وہ اللہ نے معاف فرما دیا، لیکن پکڑ اس کی ہوگی جو زبان سے کہہ بھی دیا اور عمل بھی کر دیا. اس کی پکڑ ہوگی. جب تک عمل نہیں کیا، زبان سے نہیں کیا، صرف وسوسے ذہن میں رہے، دل میں رہے، تو اللہ معاف کر دے. اس کی پکڑ نہیں ہے. یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2528، صحیح مسلم حدیث نمبر 201. اس سے معلوم یہ ہوا کہ دل میں گزرنے والے خیالات پر محاسبہ نہیں ہوگا، صرف ان پر محاسبہ ہوگا، پکڑ ہوگی جو پختہ عزم و ارادہ میں ڈھل جائیں یا عمل کا قالب اختیار کر لے. اس کے برعکس امام ابن جریر طبری کا خیال ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں، کیونکہ محاسبہ مواقبہ کو لازم نہیں. یعنی ایسا نہیں اللہ تعالیٰ جس کا بھی محاسبہ کرے اس کو سزا بھی ضرور دے، بلکہ اللہ تعالیٰ محاسبہ تو ہر ایک کا کرے گا، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ محاسبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا. بلکہ بعض کے ساتھ تو یہ معاملہ فرمایا گیا کہ اس کا ایک ایک گناہ یاد کرا کے ان کا اس کو اعتراف کروائے گا، پھر فرمائے گا میں نے دنیا میں ان پر پردہ ڈالے رکھا، جا آج میں ان کو معاف کرتا ہوں. سبحان اللہ. صحیح بخاری حدیث نمبر 6070، صحیح مسلم حدیث نمبر 52، صحیح مسلم حدیث نمبر 2768. یعنی اللہ تعالیٰ اتنا رحیم کریم ہے کہ ایسے ایسے لوگوں کو بلائے گا، ان کو ہر گناہ یاد دلائے گا، پھر اقرار کروائے گا، اس کے بعد بولے گا جا میں نے دنیا میں پردہ رکھا تیرے گناہ کو، آج میں نے معاف کر دیا. صحیح مسلم حدیث نمبر 6070، صحیح مسلم حدیث نمبر 2768. بعض علماء نے کہا کہ یہاں نسخ اصلاحی معنی میں ہے، بلکہ بعض دفعہ اسے وضاحت کے معنی میں بھی استعمال کر لیا جاتا ہے. چنانچہ صحابہ کرام کے دل میں جو شبہ اس آیت سے پیدا ہوا تھا، اس سے یہ آیت لا یکلف اللہ نفسا اور حدیث میں ان اللہ تجاوز عن امتی وغیرہ سے دور کر دیا گیا.
اس طرح ناسخ منسوخ کے معنی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اس آیت میں بھی پھر ان ایمانات کا ذکر ہے جن پر اہل ایمان کو ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے اگلی آیت لا یکلف اللہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، شفقت، اس کے فضل و کرم کا تذکرہ ہے۔ اس نے انسانوں کو کسی ایسی بات کا مکلف نہیں کیا جو ان کی طاقت سے بالا ہو۔ ان دونوں آیت کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھ لیتا ہے تو اس کو یہ کافی ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4008، صحیح مسلم حدیث نمبر 255، صحیح بخاری حدیث نمبر 4008، صحیح مسلم حدیث نمبر 255۔ یعنی اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دے۔ کیا فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، یعنی اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ بعض کے نزدیک اس کا مطلب ہے رات کے قیام سے کافی ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملی، یاد رکھو یہ بہت ہی باریک چیزیں اور ہسٹوریکل چیزیں بتا دے رہا ہوں، وقت کی قلت ہے، جلدی جلدی بتا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملی ان میں سے ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 279۔ کئی روایت میں یہ بھی وارد ہے کہ اس سورت کی آخری آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئی جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور یہ آیت آپ کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ مسند احمد والیوم 4 147، سنن الکبریٰ سنائی 515، اور المعاجم الکبری طبرانی میں ملے گی آپ کو والیوم 17 283 میں، اور شعب الایمان للبہقی ملے گی آپ کو 461 میں، حدیث نمبر 2404 میں، المستدرک الحاکم میں ملے گی 562 نمبر حدیث، سنن دارمی ملے گی آپ کو 321 نمبر حدیث۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صورت کے خاتمے پر آمین کہا کرتے تھے، اس لیے میں نے بھی آمین کہا۔ یہ سورہ بقرہ الحمدللہ رب العالمین آج مکمل ہو چکا۔ جیسا پہلے بتایا سورہ بقرہ کی آیت 286 آیت تھی، آج 15ویں پارٹ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مکمل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں جو غلطی ہوگی معاف فرمائے، بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کی کتاب و جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صالح و نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کا اتحاد پیدا فرمائے، ہم مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، وہ تمام غلطیاں تمام گناہ جو ہو گئے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ذات کو ایسا بنا دے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ دنیا میں رکھے اور ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے عزت کے ساتھ عافیت کے ساتھ ایمان کے ساتھ، اور جب دنیا سے لے چلے اس وقت بولا جب اللہ راضی ہو جا، اس وقت اپنے پاس بولا عزت کے ساتھ ایمان کے ساتھ عافیت کے ساتھ خیر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں دین کی محبت پیدا فرما دے، دین سمجھنے کی طاقت سے فرما دے، دین سیکھنے کی چاہت پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی ہر انسانوں کی جو جائز دعائیں ان کی جائز دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، سچا پکا 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، وہ تمام اللہ تعالیٰ اپنی احسان کے صدقہ فرض سے ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری دعاؤں میں اثر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کا اتحاد پیدا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔